الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواہ مسلم. قابل احترام صدر اجلاس، موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستیوں میں، علاقوں میں سب سے بہترین زمین کا حصہ وہ قرار دیا جو مسجدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، علاقوں میں، بستیوں میں سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مساجد ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ بدترین جگہیں بازار ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک زمین کے خطوں میں، حصوں میں سب سے بدترین جگہیں وہ ہیں جو بازار ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی اسلام میں کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے. کہ ساری زمین اللہ کی ہے، جس میں پہاڑ ہیں، میدان ہیں، جنگل ہیں، اس پر سمندر اور دریا اور ندی نالے ہیں، کھیت ہیں، گھر ہیں، راستے ہیں. ان سارے حصوں میں سب سے بہترین حصہ اگر زمین کا کوئی ہے تو وہ ہے جس پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو مسجد کہتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے مساجد کی تعمیر اسلام میں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے. مسجد کا تعمیر کرنا اور مسجد کو معمور کرنا، یہ دونوں بہت ہی عظیم الشان اور بڑے کام ہیں. مسجد اور بازار میں فرق کیا ہے؟ مسجد میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، وہاں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے. بازار میں انسان دنیاوی چیزوں کی ندا لگاتا ہے. جس چیز کو آدمی بیچ رہا ہے اس کی اونچی آواز سے اس کے بارے میں بولتا ہے. کوئی کھانے کی چیز بیچ رہا ہے، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی اور چیز بیچ رہا ہے، آدمی اس کی آواز کو بلند کرتا ہے، لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے. خود اس کا دل بھی دنیا کی طرف پیسے کی عظمت سے معمور ہو جاتا ہے. مسجدوں میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، چپ کے اونچی آواز سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دین کی دعوت و اشاعت ہوتی ہے، لوگوں کو تعلیم ملتی ہے، کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے. ان سارے اعمال کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. مسجد میں انسان تواضع سیکھتا ہے. مسجد میں انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے راستے پر ڈالتا ہے. وہ دنیا سے، دنیاوی مشغلوں سے اپنے وقت کو نکال کے آتا ہے، پاک صاف ہو کے آتا ہے، وضو کرتا ہے،
نماز ادا کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اجتماعیت کا احساس اس کو ہوتا ہے۔ مسجدیں لوگوں کو اللہ سے بھی جوڑتی ہیں، آخرت سے جوڑتی ہیں اور آپس میں جوڑتی ہیں۔ انسان کے اندر تواضع اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ دنیا کی عظمت کو دل سے نکال کے اللہ کی عظمت کو، آخرت کی فکر کو اس کے دل میں پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ بازار فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مدینہ میں بازار ہوتا ہی نہیں، لیکن بازار میں انسان کی مشغولیت میں غلو کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ انسان عبادات کو ضائع کرتا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، چوری، جھوٹ، خیانت اور اس طرح کی ساری برائیاں جو اخلاقی برائیاں ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں، مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بازاروں میں عموماً حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھ کر گاہک کو چھیننا ہوتا ہے، حرص ہوتی ہے، اس طرح کی بہت ساری برائیاں مال کی محبت کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ وہ انجام کے اعتبار سے اس میں برائی ہے، فی نفسی ہی وہ غلط نہیں ہے، لیکن مساجد اس کے بالعکس انسان کو انفاق سکھاتی ہیں۔ آخرت کی یاد اس کے دل میں دنیا کے کھونے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ جب اللہ آخرت میں دینے والا ہے تو اللہ کی خاطر جب اللہ کئی گنا کر کے دے گا تو دنیا میں ہم دوسروں کو کیوں نہ دیں۔ لہٰذا مساجد انسان کے کردار کو بہتر بناتی ہے، اللہ کے معاملے میں بھی، لوگوں کے معاملے میں بھی۔ اسی لیے اسلام میں مساجد کی تعمیر کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کے مثل اس کو گھر عطا کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جیسے اس گھر کو، اللہ کے گھر کو دوسرے گھروں پر فضیلت تھی، جنت میں اس کو جو گھر دیا جائے گا وہ بھی ایک خصوصی فضیلت کا حامل ہوگا، وہ عام گھر نہیں ہوگا، اس کی ایک اپنی شان ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ تو چاہے پورا کا پورا آدمی تعمیر کرے یا اس کی تعمیر میں کچھ حصہ لے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے گھروں کی، مسجدوں کی تعمیر میں یہ حدیث آئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے آیت سنی مساجد کے آباد کرنے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، معمور کرتے ہیں، وہی شخص معمور کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، انہی لوگوں کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ہدایت پائیں گے، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، جو کہ آخری انجام ہے ہدایت کا۔ اس آیت کے ضمن میں اور اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَشَهِدَ تَعَالَى بِالْإِيمَانِ لِعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسجدیں معمور کرنے والے، مسجدیں آباد کرنے والے، اپنے اوقات کو عبادات کے ذریعے مسجد میں گزارنے والے، ان لوگوں کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجدیں آباد کرتے ہیں، مسجد میں اپنے اوقات گزارتے ہیں اور مسجد میں عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ایک انسان اپنے اوقات کو اپنے گھر سے، اپنی تجارت سے، اپنی دکان سے نکال کے مسجد میں لگائے اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے یا اس طرح کے دوسرے اعمال کرے، تو انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو مسجدیں آباد کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ انسان کے ایمان کا نتیجہ ہے اور اس کے ایمان کی دلیل ہے۔
مسجد کے حقوق اور آداب سے متعلق کیا باتیں ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، علماء نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کچھ باتیں ہم آج کی اس مجلس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسجدوں کے تعلق سے مسلمان کے دل میں احترام ہونا چاہیے۔ مسجدیں عام جگہیں نہیں ہیں، مسجدیں وہ جگہیں ہیں جو اللہ کا گھر ہے، یہ رب العالمین کے گھر ہیں، اور ان میں آنے والے کو چاہیے کہ واقعی وہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کا احترام کرے، اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو۔ وہ مسجد میں آنے کے بعد میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرے جو مسجد کے ماحول سے ٹکراتی ہو، اس کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے گھروں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اونچا کیا جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، ان ترفع، جنہیں ان کی بنا رکھی جائے، ان کو بڑا کیا جائے، ان کو اونچا کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام اللہ کی پاکی اس میں بیان کی جائے۔ مسجدوں کی رفعت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وہی المساجد تکرم، جن گھروں کا یہاں ذکر ہوا ہے اس سے مراد مساجد ہیں، اور ان میں رفعت کی جو بات کی گئی ہے، ان کو اونچا کرنے کی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، اور وَنُهِيَ عَنِ اللَّغْوِ فِيهَا، اور اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ انسان اس میں کوئی لغو حرکت کرے، فضول بات کریں یا فضول کام کریں، ایسی بات کریں جو اسلامی اخلاق کے خلاف ہو، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، تو لغویات سے آدمی اس میں بچے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بات معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کا احترام ہونا چاہیے، مساجد کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھا جائے کہ انسان یہاں پر آئے اور فضول حرکتیں کرے، اس کی مزاج میں چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مساجد کی پاکیزگی کے اعتبار سے سب سے بدترین چیز جس سے مسجد کو پاک رکھنا چاہیے وہ شرک ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں غیر اللہ کی بڑائی بیان نہ کی جائے، اللہ کے برابر کسی کو بنایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، تو تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہو اور انسان کھڑے ہو کر اس میں غیر اللہ کی بڑائی بیان کریں اور قبروں کی اور بزرگوں کی تعظیم اس طرح بیان کرے کہ انہیں اللہ کے برابر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو تم ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ مسجد میں آ کے آدمی شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں اور فلاں اللہ والوں کو پکارنے والا بنے، جبکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ پھر چاہے یہ مسجدیں ہوں یا باہر ہوں، کہیں بھی اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کے آدمی کسی اور کو پکارے جبکہ دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن کتنی بدبختی ہوگی کہ آدمی اللہ کے گھر میں آئے اور غیر اللہ سے مانگنے والا بنے۔ آج ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اس بدترین شرک میں مبتلا ہے کہ اللہ کے گھروں میں غیر اللہ سے مانگنے والا بنتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا لحاظ کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئیں تو خصوصاً یہاں اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے، اس اعتبار سے کہ اس کو پکار رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اسی طرح سے مساجد کو قبروں سے الگ رکھا جائے، اسلام میں یہ بھی بات ہے، اور شرک سے پاک رکھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جب آپ بیمار پڑے جس سے آپ دوبارہ کھڑے نہیں ہوئے، یعنی مرض الموت میں آپ نے ایک بات کہی،
آپ نے کیا کہا؟ لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگ گئے۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ براہ راست قبروں کو سجدہ کرتے تھے، دوسرا یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ لوگ قبلہ قبروں کو بناتے تھے، قبلے اور اپنے درمیان قبروں کو رکھتے تھے تاکہ قبروں کی تعظیم بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو جائے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لولا ذلک لابرز قبرہ خشیہ، اور ایک روایت میں خشیہ ان یتخذ مسجدا، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے تو آپ کی قبر بھی سب کے ساتھ میں ہوتی، الگ سے نہیں ہوتی، اس کو بھی دوسری قبروں کے ساتھ عام قبرستان میں بنایا جاتا، لیکن آپ کو ڈر تھا کہ کہیں آپ کی قبر پر لوگ سجدہ نہ کرنے لگیں، اسی لیے فرماتی ہیں خشیہ ان یتخذ مسجدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر کے بارے میں بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں اسے بھی لوگ مسجد نہ بنا لیں۔ تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قبروں پر سجدہ نہیں ہوتا ہے، قبروں پر سجدہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بطور عبادت اگر آدمی قبر کو سجدہ کرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مساجد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر نہ ہوں اور مسجدوں میں قبریں نہ بنائی جائیں، دونوں جمع نہیں ہوں، قبر اور مسجد جمع نہ ہو۔ اسی طرح سے مساجد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ مسجدوں کو گندگی سے بھی پاک رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں جس میں اس شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ یہ جو اللہ کی مسجدیں ہیں ان میں مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر پیشاب اور پاخانہ کیا جائے، گندگی کی جائے۔ انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کی قرأت کے لیے ہیں۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مسجدوں میں گندگی نہیں کی جاتی ہے، تو مسجدوں کو گندگی سے پاک رکھا جائے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے بارے میں فضیلت، مسجدوں کے آداب میں سے مسجد کی طرف چلنے میں کہ آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت اس بارے میں بیان کی جس کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلے، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام میں کوئی حاجی ہوتا ہے۔ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، حج ادا کرنے والا احرام میں، احرام کی حالت میں ہو ایک حاجی، اس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک آدمی مسجد کی طرف باوضو چلے۔ بہت سے لوگ مسجد آتے ہیں لیکن گھر سے وضو کر کے آ سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں، یہ بڑی فضیلت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب میں جس میں بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں وہ یہ کہ دائیں قدم کو مسجد میں پہلے رکھا جائے جب مسجد میں آ رہا ہے، اور مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو بایاں قدم پہلے باہر رکھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من السنۃ اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی، یہ بھی سنت میں سے ہے کہ جب تو مسجد میں داخل ہو تو دایاں قدم مسجد میں رکھے، دائیں قدم سے شروعات کرے۔ وَإِذَا خَرَجْتَ أَن تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَىٰ، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں قدم پہلے باہر رکھے۔ امام حاکم نے اور امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوں گے سیدھا قدم، دایاں قدم، اور باہر نکلیں گے بایاں قدم۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی آئی ہے، اور کئی دعائیں اس باب میں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، اور ایک روایت میں ہے فلیسلم علی النبی، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، فلیقل، اور اس کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب مسجد سے نکلے تو کہے فلیقل اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی۔ اسی طرح سے مسجد میں آنے والا مسجد میں بھگدڑ اور شور نہ مچائے۔ بہت سارے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، رکعت ملے اور ہم نماز میں شریک ہو جائیں جلدی سے جلدی، اس لیے دوڑ کے آتے ہیں، یہ چیز منع ہے۔ نماز میں آنے والا سکون و وقار کے ساتھ میں آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دوڑنے یا کھڑبڑاہٹ کی آواز سنی۔ فلما صلی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، قال ما شأنکم، آپ نے پوچھا یہ کیا حال ہے تمہارا؟ قالوا استعجلنا الى الصلاة، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جلدی جلدی نماز کے لیے آنے کے لیے ایسا ہوا، دوڑ کے آئے۔ قال فلا تفعلوا، ایسا مت کرو، آپ نے منع کیا۔ اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو تم پر سکون و وقار ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ چل کے آدمی آئے نماز کے لیے، دوڑ کے اور کھڑبڑاہٹ کے ساتھ نہ آئیں۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، نماز کا جو بھی حصہ تمہیں ملے اسے ادا کرو امام کے ساتھ، اور جو تم سے فوت ہو گیا، رہ گیا، اسے پھر سلام کے بعد مکمل کرو، اس کا اتمام کرو۔ تو اس حدیث سے بات، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں آنے والا رکعت پانے کے لیے دوڑ کے، شور شرابہ کر کے، ادھم مچا کے نہ آئیں، بلکہ وقار کے ساتھ آئیں۔ رکعت چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا نہ کرے کہ اس کی بھی نماز خراب ہو اور دوسروں کو بھی نماز میں ان کا خشوع خراب ہو، ان کا دھیان نماز سے ہٹے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے مسجد میں آنے والے کے لیے ضروری ہے، اور تحقیق یہی ہے، ہمارے علماء نے، بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ یہ واجب بھی ہے کہ مسجد میں آنے والا 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے۔ زیادہ تر علماء نے کہا کہ یہ سنت ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ واجب ہے۔ دلائل اسی طرف ہیں کہ یہ واجب ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانی الناس، میں مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فجلست، میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعك ان ترکع رکعتین قبل ان تجلس، آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے لیے کیا رکاوٹ بن گئی کہ تم مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے سے، یعنی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، کیا رکاوٹ بن گئی تمہارے لیے؟ قال فقلت یا رسول اللہ رأیتک جالسا والناس جلوس، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو دیکھا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں بھی آ کے بیٹھ گیا۔ قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، آپ نے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والا 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد میں بیٹھے۔ عام طور سے علماء نے اس کو مسنون کہا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی اور بیہودہ قسم کی باتیں نہ کی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یجلسون فی المساجد حلقا حلقا، مسجدوں میں حلقے حلقے لگا کر بیٹھیں گے، امامہم الدنیا، امامہم الدنیا، ان کا مقصود دنیا ہی ہوگا، مسجد میں بیٹھیں گے لیکن گپ شپ ساری دنیا کی ہوگی، مقصود دنیا ہی ہوگا اس بیٹھنے سے، آخرت نہیں، ثواب نہیں۔ فلا تجالسوہم، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو، فإنہ لیس للہ فیہم حاجہ، اس لیے کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے ہاں ان کے بیٹھنے کا یا ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔
امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی کہ مسجد میں دنیا بھر کی گپ شپ کرنا اور اسی کو مقصود بنانا، ایسی بیٹھکیں مسجد ہی میں کرنا اور فضول باتیں مسجدوں میں کرنا، اس طرح کی چیزوں کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تھوڑی موڑی یہاں وہاں کی بات ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن مسجدوں کو گپ شپ کے اڈے بنا لینا نعوذ باللہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور خاص کر کے اس میں دنیاوی باتیں ایسی ہوں، تجارت کی باتیں ہوں اور ایسی باتیں ہوں جو مسجد کے ماحول کے خلاف ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرنا یہ بھی منع ہے، کہ کسی کی کوئی چیز کھو جائے اور وہ مسجد میں اس کا اعلان کرے کہ کسی کو مل گئی تو مجھ کو دے دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها اللہ علیک، جو سنے کسی شخص کو کہ مسجد میں اپنی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اس کو یہ بد دعا دے، کیا لا ردها اللہ علیک، اللہ یہ چیز تجھ کو نہ دلائے، تجھے تیری چیز واپس نہ ملے۔ فإن المساجد لم تبن لہذا، اس لیے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کا کہیں بھی کچھ کھو گیا ہو تو سارے لوگ یہیں مل جاتے ہیں، آ کے یہاں اعلان کر دے تاکہ اس کی چیز اس کو مل جائے، بھائی میرا اونٹ کسی کو ملا ہو تو لا کے دے دو مجھ کو۔ تو اس طرح سے مسجدوں کو اپنی چیزوں کے پانے کا اور دنیاوی چیزوں کے پانے کا اعلان کرنے کی جگہ آدمی بنا لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں تجارت کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ دنیا میں خرید و فروخت کر رہا ہے، فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، اس کو بد دعا دو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، اللہ تیری تجارت کو نفع سے محروم کر دے۔ امام ترمذی اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ مسجد کے موٹے موٹے کچھ آداب ہیں، اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کریں، دین کو سیکھیں سکھائیں، اور یہاں پر قرآن کے حلقے قائم ہوں اور وعظ و نصیحت ہو، اور اسی طرح سے انسان اللہ سے دعا کرنے والا ہو، آخرت کی فکر اس کے دل میں ہو۔ مسجد کو دنیوی باتیں یا اسی طرح سے شرک اور کفر اور اسی طرح سے یعنی خرافات کا مقام نہ بنایا جائے، مسجدوں کا احترام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں کی تعظیم کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔